خاص طور پہ جو التماس کی گئی ہے سید غلام حسین گردیزی بن سید ضمیر انور، ان سب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، علماء، شہداء، فضلاء، عرفاء، مجتہدین، بزرگان، اپنے غیر، سب جن جو ولایت اہل بیت میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے شب جمعہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق، قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو مزید عقیدے کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے، شب جمعہ ہے، حضرت حجت کی شب ہے، حضرت کے صدقے میں
تمام مومنین و مومنات کے جو بھی مسائل ہیں حضرت کے صدقے میں خداوند عالم حل فرمائے اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے چند سوالات جو موضوع سے متعلق کیے گئے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے میرے لیے کہ یہ سوالات کا آنا، اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ موضوع ہمارا جو نئے دوست آنے والے ہیں ان کے لیے تکرار کر دیتا ہوں، عالمی مسائل کا حل صرف اور صرف معرفت آخر الزمان ہے۔ یہ موضوع پہ آج ہماری چھٹی گفتگو ہے۔ یہ جو سوال آئے ہیں اتفاق سے ان میں سے ایک دو کا جواب آج ہی میں نے گفتگو میں ہی آنا تھا، اور اس کو تو وہ آ جائے گا، اور ایک دو کا بعد والی گفتگو میں آئے گا، تو جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے تفصیل اس کی آ جائے گی۔ بلند آواز میں درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ تاکہ میں عرض خدمت یہ ہے کہ کل جو گفتگو تھی یہاں پہنچی تھی کہ غیبت کا معنی کیا ہے، اور ایک سوال اس میں جو ابھی آیا اس کا جواب کیونکہ پچھلے سے ریلیٹ ہے تو اس کو میں دے دوں۔ ایک سوال جو ہے وہ کیا گیا یہ کہ اگر انسان جاہل مر جائے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا ہے کہ امام کی معرفت نہ ہونا جہالت کی موت ہے، اور اگر جہالت کی موت ہے تو زندگی بھی جہالت کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جاہل مر جائے تو کیا نقصان ہے؟ سوچ سکتا ہے نا بندہ، سوال ہے۔ البتہ اس میں لکھا نہیں ہوا، الگ سے کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر جاہل مر جائے تو پھر کیا نقصان ہے۔ مثلا کوئی کہہ سکتا ہے نا آپ سے، آپ کہیں کہ بس جہالت کی موت نہیں آنی چاہیے، تو اس صورت میں آپ یہ کہیں کہ جاہل مر جائے تو پھر کیا نقصان ہے۔ اس کو واقعاً توضیح ضروری تھی، لیکن میں نے اس کو چھوڑا اس لیے تھا کہ یہ سوال آ ہی جائے، تو الحمدللہ یہ خود آ گیا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جہالت کیا ہے، اس دن عرض کیا تھا عقل کے مقابلے میں ہے یہاں پہ۔ ویسے جہالت کبھی علم کے مقابلے میں ہوتی ہے اور کبھی عقل کے مقابلے میں۔ توجہ رکھیے گا، اصل میں جہالت دو چیزوں کے نہ ہونے کا نام ہے، یا عقل کے نہ ہونے کا نام ہے یا علم کے نہ ہونے کا نام ہے۔ یعنی دو چیزوں کے نہ ہونے کا، یا کسی، اب میں اس کو مطلق کر رہا ہوں، تھوڑا باہر نکال رہا ہوں کہ کسی شے کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے۔ اگر اس کو اصطلاح میں کہوں، عدم علم اور عدم عقل کا نام جہالت ہے۔ یعنی اگر عقل معدوم ہو جائے یا علم معدوم ہو جائے، عدم ہو جائے، لا شے ہو جائے، نہ رہے، وجود ہی نہ اس کا، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں جہالت۔ جہالت یعنی خالی ہونا، نہ ہونا کسی شے کا۔ اب بالکل آسان میں نے کر دیا ہے، خالی ہونا کس سے؟ عقل سے یا علم سے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب آپ دیکھیں کہ خالی ہونا جہالت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد خالی لوٹ جائے، توجہ فرمائیے، جواب اسی میں ہے کہ جہالت میں مرنے سے کیا نقصان ہے؟ جہالت میں مرنے میں وہی نقصان ہے جو یہاں سے پاکستان یا انڈیا یا اپنے ملک جائے اور بیگ نہ لے کے جائے اپنا ساتھ۔ اسے پوچھ لیں گے گھر میں، داخل ہونے دیں گے؟ ایک ایک تحفہ نہ گنوایا اس نے نکال کے، جاتا ہی رات کی فلائٹ ہوئی تو نیند بعد میں کرنی ہے، تحفے پہلے دینے آپ نے، ہے نا ایسا؟ یہ تو روز کی بات ہے آپ کے لیے۔ تو یہی بس آسان میں سمجھ لیں، جہالت کی موت یہی ہے کہ جس طرح یہاں سے آپ جائیں اور خالی ہاتھ جائیں، تو وہ جو وہاں پہ فیصلہ آپ کے لیے ہوگا
وہ شاید بہت کم ہو، تو حالات بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کے، لیکن یہاں کے حالات آپ کو مل چکے ہوئے ہیں دنیا میں آنے کے، لہذا انسان کو سب کچھ، سب نعمتیں مل گئی ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کے کہیں جاب نہیں تھی تو پھر بھی برداشت ہو جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں لے کے آئے، لیکن وہاں پہ آخرت میں یہ برداشت نہیں ہوئے گا کہ جاب نہیں تھی، کیونکہ جاب ہے آپ کے پاس۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ کے پاس ساری چیزیں میسر ہیں، آپ کے پاس جسم ہے، آپ کے پاس خون ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس نفس ہے، آپ کے پاس روح ہے، آپ کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس پینے کی چیزیں ہیں، ہر شے آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اس سے بالا تر یہ کہا گیا جہاں شے موجود نہیں ہے اس کا سوال نہیں ہے، اس کا سوال نہیں ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص اپنے امام کی پہچان کے بغیر مر جائے تو وہ خالی مر گیا ہے، اور خالی جب مر جائے گا، جب اس کے پاس خالی کس سے؟ کمال سے، خالی کس سے؟ علم سے، خالی کس سے؟ عقل سے، خالی کس سے؟ سعادت سے، خالی کس سے؟ جنت میں رہنے سے، جو اسے طاقت چاہیے تھی، قدرت چاہیے تھی، اس سے خالی ہوگا وہ۔ لہذا جنت اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ جیسے گھر جائیں تو بیوی ایکسیپٹ نہیں کرے گی بھائی چلے جاؤ کہ خالی ہاتھ آئے ہو، تو اسی طرح جنت کہے گی تم خالی آئے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری نعمتوں کو برداشت کر سکو، کیونکہ تم نے معرفت امام سے اپنے وجود میں، ہستی میں طاقت نہیں لی۔ یہاں حکومت ہے امام کی، یہاں حکومت کس کی ہے؟ امام کی۔ یہاں ریاست ہے معصوم کی، جس کو تم نے دنیا میں نہیں پہچانا، اب تم اس کی ریاست میں نہیں رہ سکتے، تم اس کی ریاست میں قابل نہیں ہو، اس میں کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس معاشرے میں رہ سکو۔ آپ دیکھیں ملکوں میں مختلف موسم ہوتے ہیں، جو بہت سخت موسم ہوتا ہے، بعض لوگ وہاں نہیں رہ سکتے، اگر گرمی نہ برداشت کرتے ہیں یا سردی نہ برداشت کر سکیں تو وہ ہم وہاں سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارا جسم، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے ہم اس کو برداشت کریں۔ لہذا جو جنت میں جائے گا وہ عاقل بھی ہوگا اور آل محمد کے علم سے سرشار بھی ہوگا، اور اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، فضول ہے، بلکہ بعض اوقات اگر جملہ سخت نہ ہو تو منافقت ہے۔ مثلا میں آپ کو کوئی بات کہوں کہ آپ ایسا کیا کریں، تو آپ مجھے خود دیکھ لیں میں اس کے برعکس کر رہا ہوں، تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا میرے لیے؟ آپ کہیں گے مولانا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ لوگوں سے وہ آپ کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ عمل اور علم آیا ہی عمل کرنے کے لیے ہے، اور علم کا اثبات جو ہوتا ہے، ثابت جو ہوتا ہے، وہ لفظوں سے نکل کر جو اصلی وجود ملتا ہے علم کو، وہ عمل سے ملتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام کی معرفت کے بغیر جاہل جو مر جائے وہ خالی چلا جائے، اور خالی جو چلا جائے دنیا سے وہ پھر اسی جگہ رہے گا جو اس کو پر کرتی رہے، جو اس کو مختلف شیوں سے۔ یہی حکمت ہے دوزخ کی، جہنم کی، کہ وہاں پہ کیا ہے کہ پر کیا جائے گا ان کو، لیکن حل من مزید وہ کہے گا، حل من مزید، اور کیونکہ وہ پر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہاں پہ اس کا نفس معرفت امام کی وجہ سے پر ہو گیا، وہ حل من مزید نہیں کہے گا، کیونکہ جہنم اسے کہے گی کہ اور وہ جہنم سے کہے گا اور، کیونکہ اس کی تشنگی نہیں۔ یہاں رہ کے امام کی معرفت کا یہی فائدہ ہے کہ انسان قلبی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اطمینان اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی پہ سفر طے کرتا ہے، اسی پہ آگے چلتا جاتا ہے، اور جتنا عمل کرتا جاتا ہے اسے سب کچھ ملتا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام کی معرفت کیا ہے کہ ایسی شے جو انسان کو پر کر دیتی ہے۔ قل هو اللہ احد آپ پڑھتے ہیں، اس کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ صمد سے کیا مراد ہے؟ میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر تھوڑی سی عرض کی تھی، میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ صمد اسے کہتے ہیں جو پر ہو،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو خالی نہ ہو، جو کیا نہ ہو، خالی نہ ہو، جو پر ہو. البتہ پر ہونے سے یہ گلاس اور یہ مادی پر ہونا نہ لیں، پر ہو یعنی مکمل ہو، یعنی کامل ہو، یعنی اکمل ہو. توجہ رکھیے گا، کیوں آپ سے کہا گیا یہ جہالت سے نکلو؟ کیونکہ جہالت نقص ہے، جہالت کمی ہے، جہالت نہ ہونے کا نام ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے صمد، کہ اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. خدا کی ذات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ موجود ہی موجود ہے، وہ ہے ہی ہے، وہ علم ہی علم ہے، وہ قدرت ہی قدرت ہے، وہ حیات ہی حیات ہے، یعنی ہے ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی یہ نہیں ہے. جس کے بارے میں بھی کوئی کہے گا کہ اللہ میں یہ نہیں ہے، وہ نقص ہوگا. جملے پہ توجہ کریں، جب بھی آپ اللہ کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ میں یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ نقص ہوگا. مثلا میں کہوں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اس کے لیے نقص ہے، اسی لیے نہیں ہے. یہ میں کہوں کہ اللہ کے لیے سونا نہیں ہے، سونا تو جسم کو آرام دیتا ہے نا، سونا انسان نے، تو اللہ کے لیے یہ نقص ہے. یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں. جب ہم ہر کمال کو اس طرف پلٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر کمال وہ رکھتا ہے، تو بعض کمالات جو ہمیں اپنے اندر نظر آتے ہیں یا چیزوں کے اندر نظر آتے ہیں، یہ بچے سوال کر سکتے کہ اللہ میں یہ کمال کیوں نہیں ہے؟ یہ تو میرا کمال ہے، قد کا بڑھنا، موٹا ہونا، ہیلتھی ہونا، مضبوط ہونا. یہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں یہ اللہ میں نہیں ہے؟ جو بھی انسان کا کمال نظر آتا ہے اور اللہ کے لیے اگر اس کی ہم نفی کریں تو سمجھے وہ نقص ہے خدا کے لیے. یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ بڑا دقیق جملہ ہے کہ جس شے کی اللہ کے لیے آپ نفی کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا نقص ہوتا ہے، بے شک انسان کے لیے کمال ہو وہ. لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ الصمد، کہ اللہ پر ہے، اللہ نقص نہیں رکھتا، اور اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی نقص لے کے نہ جائیں. اس نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے حجت کے وجود کو رکھا ہے. کیونکہ صمدیت کا مظہر بننے کے لیے، کیونکہ اللہ صمد ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری صفات اپناؤ. اب اللہ سے ہم کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ تو تو صمد ہے، تو تو نقص نہیں رکھتا، ہم تو نقص رکھتے ہیں، ہم نہیں پر ہو سکتے. کہا اپنی ذات تک پر ہونا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کو پہچان کے میرے پاس آنا. لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معرفت امام انسان جتنی حاصل کرے اللہ کی صفت صمد کا مظہر بنتا جاتا ہے. اللہ الصمد کا، صمد کا کیا بنتا جاتا ہے؟ مظہر بنتا جاتا ہے. یعنی اس میں کمی دور ہو جاتی ہے، نقص ہٹتا جاتا ہے. جب نقص ہٹتا جاتا ہے تو وہ وجود پاتا جاتا ہے، وہ ہستی اس کی بلند ہو جاتی ہے. جب ہستی بلند ہوتی ہے تو اس کے لیے غیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے غیبت تمام ہو جاتی ہے. کل کی گفتگو یہاں میں لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں، پھر وقت تمام ہو گیا تھا کہ غیبت جو ہے اس کا 4 چیزیں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. معرفت، غیبت، انتظار اور ظہور، یہ چاروں کو ذرا ملانا ہے اپنے ذہن میں. معرفت امام کی، غیبت امام کی، انتظار امام کا، ظہور امام کا. ان چاروں چیزوں کا آپس میں اتنا تعلق ہے، جس طرح کی معرفت اس طرح کا غیبت کا کنسپٹ، جس طرح کا غیبت کا کنسپٹ اسی طرح کا انتظار، اور جس طرح کا انتظار اسی طرح کا ظہور، اور جس طرح کا ظہور اسی طرح کی مہدی کی عالمی حکومت. یہ چیزوں کو آپ نے ملانا ہے.
اور اسی طرح اس کو برعکس لے آئیں. آج ہمیں سمجھ نہیں آتی مہدی کی جو صفات ہیں اس کے مطابق کیسی الہی حکومت اور سلطنت ہوگی. آج کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں کہ ظہور سمجھ میں نہیں ہے. ظہور کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ انتظار کا پتہ نہیں ہے. انتظار سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ غیبت کا پتہ نہیں ہے. غیبت کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ معرفت نہیں اتنی. معرفت لفظی ہے ہمارے پاس، نام کا پتہ ہے ہمیں، شجرہ نصب جو ہے وہ پاکیزہ شجرہ طیبہ کا پتہ ہے ہمیں، ساری یہ چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں. لیکن وہ معرفت چاہیے، کون سی معرفت امام کے لیے چاہیے؟ لیکن منزل بڑی مشکل ہے، لیکن ملنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. صرف اس کے لیے سفر تھوڑا ڈیفرنٹ طے کرنا پڑتا ہے. وہ کیا معرفت ہے؟ جیسے یہ سورج نکلا ہو تو آپ کو اندر کوئی آ کے بتائے باہر سورج نکلا ہوا ہے. ایک یہ معرفت ہے سورج کی. اور دوسرا جب آپ یہاں محسوس کریں کہ گرمی ہو رہی ہے یا روشنی نظر آ رہی ہے، یہ دوسری معرفت ہے سورج کی. اور تیسری معرفت ہے خود جا کے سورج کو دیکھ لینا. خود جا کے سورج کو دیکھ. ہمارے پاس کون سی معرفت ہے امام کی؟ پہلی والی. جیسے ادھر بیٹھ کے مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے، اتنی ہے نا، یہی ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ محسوس کرنا اس کو، محسوس کرنا اس کو. اور تیسرا درجہ کیا؟ مشاہدہ کرنا اس کا، شہود کے لیے مقام پہ پہنچ جانا. یہ درجے چاہیے معرفت کے ہمیں. جب اس طرح کا درجہ ملے گا غیبت بھی اسی طرح کی ہوگی. غیبت کا معنی اور مفہوم یہی ہوگا. آج ہم بڑے تسلی سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام غائب ہے، بہت اچھا ہے، کہتے نہیں ہم لفظ سے معاذ اللہ، لیکن ہمارے دل اور ہماری جو طبیعت اور حرکت اور مسائل چل رہے ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑا آرام سے ہم بیٹھے. دعا ہم کر دیتے ہیں، اللہم کن لولی کل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سارے مسائل اپنی زندگی کے ہم بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے توسل ہم کرتے ہیں. جانا کہاں؟ ہمارے پاس کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اور چارہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں بالکل عین حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے ہمارے ہاں، سیم اسی طرح ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو کنسیپٹ آپ کا غیبت میں رہے گا وہی انتظار میں رہے گا. انتظار اور غیبت کا بڑا تعلق ہے، آپس میں گہرا تعلق ہے. غیبت میں انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے، روایات میں ہے. سنا ہے نا آپ نے، بہت علماء نے بیان کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی جب میں بھی سنتا تھا کہ انتظار کیسی عبادت ہے. آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، ہم بولتے نہیں ہیں کہ یہ کیا، یعنی یہ جو بیٹھے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. کیسے انتظار عبادت ہے؟ یہ سوال ہے ذہن میں کہ کیسے انتظار عبادت ہے. انتظار کرنا بھی کوئی عبادت ہوتا ہے؟ منتظر رہنا نہیں، شے کو حاصل کر لینا عبادت ہوتا ہے. شے تک آپ دیکھیں نا، آپ صبح ناشتے کا انتظار کرتے رہیں، بیڈ ٹی آپ کو نہ ملے، یا دوپہر کے وہ انتظار کرتے نہیں جی میں انتظار کر رہا ہوں عبادت ہے یہ میری. آپ یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. یا آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو ایسے ہی میں ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہوں. اور آپ کہہ بھی دیتے ہیں بھائی ادھر کیوں بیٹھے ہو، اٹھو جاؤ کام کرو اپنا، جا کے حاصل کرو اس شے کو جس کے لیے تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے تو نہیں انتظار ہوتا. انتظار سے ہم نے جو مفہوم لیا ہوا یہی لیا کہ ایک دعا کرنی ہے ہم نے اور اپنے کام زندگی کے کرنے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کرے گا تو ظہور ہوگا نہیں ہوگا. ہمیں اس سے ابھی اپنی زندگی میں زیادہ وہ ہے کہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے، ہم دیکھ لیں گے، زیارت کر لیں گے، فائدہ حاصل کریں گے. ایک تمنا اپنی سطح کے البتہ مطابق سب ایک جیسے نہیں ہے. تو اس کے بعد دوسری کیا ہے کہ ہم اس کے لیے عملاً کیا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے، ایک الگ بات ہے. وہ انتظار ہم اس طرح کر رہے ہیں، انتظار عبادت ہے، یہ سوال ہے. دوسرا ایک اور سوال ہے کہ غیبت ہے کیا. کل میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا غیبت ہے نہیں اصل میں، ہم غائب ہیں. امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہیں، امام موجود ہیں، امام کا حضور ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا
سب سے پہلے سطح کیا ہے؟ حضور. دوسری سطح کیا ہے؟ ظہور. تیسری سطح کیا ہے؟ شہود یا مشہود. کہ پہلے حاضر ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ظہور ہو جائے گا، پھر آپ کا مشہود ہو جائے گا. ہم دوسری طرف سے آگے کہتے ہیں دعائیں لکھیں، بتائیں کیا کریں کہ کیسے امام کی زیارت ہو. امام کا چہرہ مبارک دیکھنا عبادت ہے بہت افضل، لیکن اصل میں اس سے بڑا کام یہ ہے کہ جو امام کو حاصل کر لے اپنے لیے. چہرہ مبارک ایک اپنی جگہ پہ عبادت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ چہرہ غیروں نے بھی دیکھا ہوا ہے، یا پچھلے ائمہ کا چہرہ ظاہری طور پر دیکھا انہوں نے، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں گزرا. اہل بیت نے گلہ یہ کیا کہ تم دیکھو ہمیں، دیکھ کے بھی ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا. اسی طرح ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جب دروازے پہ کھڑے تھے تو حضرت نے کہا تھا جو بھی آئے اس سے پوچھو. تو پوچھا کہ امام صادق کہاں ہے؟ تو جب ابو بصیر آیا ان کی آنکھیں نہیں تھیں، تو انہوں نے جب پوچھنے والے نے پوچھا امام صادق کہا کہ تمہارے پاس تو کھڑے ہیں. کیونکہ انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے امام کی معرفت کو درک کر لیا ہوا تھا اپنے لیے. لہٰذا ہمیں بھی معرفت جو چاہیے چہرے کی شناخت نہیں چاہیے ہمیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، ممبر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، باہر ہوں، اندر ہوں، گھر میں ہوں، کچن میں ہوں، یا کسی آفس میں ہوں، یا کسی سسٹم میں ہوں، ہمارے اوپر حکومت مہدی کی رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارے لیے ہر وقت ہم حاضر رہیں امام کے لیے. امام ہمارے لیے ہیں ہی ہیں، ہم حاضر رہیں امام کے لیے. ہم امام کے حضور ہر وقت رہیں. جب ہم امام کے حضور رہیں گے تو ہمارے لیے غیبت ختم ہو جائے گی. ہم غائب ہیں، ہم حاضر نہیں ہیں. میں نے کل عرض کر دیا تھا، اس سے اب میں اگلا نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ غیبت در حقیقت ظہور کا مقدمہ ہے. یہ جملہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ غیبت در حقیقت ظہور کا مقدمہ ہے. غیبت آپ ذہن میں رکھنی ہے، اس طرف سے نہیں ہے، غیبت ہماری طرف سے ہے. یعنی آج جو ہمارے لیے امام غائب ہیں، یعنی ہم غائب ہیں در دوسری صورت میں، ہم جو امام سے غائب ہیں، یہ کیوں غائب ہیں؟ کیوں امام ہمیں نظر نہیں آتے؟ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ معجزہ کرے، ہمیں نیک کر دے، ہم اچھے ہو جائیں، ہمیں معرفت مل جائے اور امام ہمیں نظر آ جائیں، یا ہم امام کی ہم خدمت میں حاضر ہو جائیں. اللہ یہ کیوں نہیں کر دیتا؟ توقع ہماری یہی ہے. البتہ کام ہمارے اسی طرح ہی چل رہے ہیں کہ وہ اللہ نہیں کرنا ہے، باقی کام ہم نے کرنے ہیں. اس میں شک نہیں کہ اللہ نے سورہ نور میں، سورہ قصص میں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ضرور ضرور، 3 تاکیدوں کے ساتھ، ضرور ضرور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ہر صورت میں مہدی کو حکومت دے گا، ہر صورت میں. یہ اس میں کوئی تبدل اور تغیر. لفظ پہلا کیا ہے؟ وعد اللہ. اللہ نے کیا کیا ہے؟ اور قرآن میں کیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ کا وعدہ ہے. وہ سورہ قصر میں کیا ہے؟ وَنُرِيدُ، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے. یعنی اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا ارادہ بھی ہے. کیا ارادہ اور کیا وعدہ ہے؟ کہ میں نے اس روئے زمین کو اور سسٹم کو، باقی تو حکومت قائم ہے حضرت کی، وہ میں نے عرض کر دیا پچھلی مجلسوں میں، وہ تو ہے ہی حکومت ان کی، وہاں تو کوئی پھٹک بھی نہیں سکتا. لیکن اس دنیا میں، اس عالم ناسوت میں، جو ہر وقت حجتوں کو قیدوں میں رکھا ہے، بند میں رکھا ہے، سلاسل میں رکھا ہے، تو اب اللہ نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں انہی کو وارث بناؤں گا دنیا کا. یہ کائنات میں بھی وارث ہیں،
دوسرے عوالم میں بھی یہی وارث ہیں اور اس زمین کا بھی ان کو وارث، لفظ فی الارض آیا ہے، اس زمین کا بھی ان کو وارث بناؤں گا. یہ ایک وعدہ ہے اور اللہ کی خواست ہے. لیکن اس وعدہ میں وعدہ مطلق ہے یا وعدہ مقید ہے؟ شرائط کے ساتھ ہے، مشروط ہے. اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہمارے سے وعدہ کیا نا جنت کا، یہ بھی تو ہے نا قرآن میں آیت کہ اللہ نے آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. وہ جنت کا وعدہ مشروط ہے یا پورا ہی ہے؟ کوئی عاقل نہیں کہہ سکتا کہ مشروط نہیں ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، کہا ہے ضرور ضرور تم کو جنت میں داخل کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن کروں گا وصفوں کی خاطر، کروں گا تمہاری حالات کی بہتری کی خاطر. جو تم حالات لے کے آؤ گے اسی کے مطابق، درجہ بھی دوں گا اسی کے مطابق، رکھوں گا بھی اسی سٹیج پہ. تو اب آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ جو ہے، یاد رکھیں اللہ کے دو وعدے اور دو ارادے ہیں. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، ایک اللہ کا وعدہ اور ارادہ یہ ہے کہ جو عالم کون و مکان میں کن فیکون سے وجود میں آ جاتا ہے، اور ایک اللہ کا ارادہ اور وعدہ وہ ہے کہ جو مشروط ہوتا ہے عوام کے لیے کہ تم کرو گے اور پھر یہ میرا وعدہ پورا ہو جائے گا. لہٰذا اللہ نے وعدہ کیا ہے مہدی کو اس روئے زمین کی پوری حکومت دینے کا. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط آپ ہیں، آپ کا حضور ہے، ہم غائب ہیں. جس دن قومیں ملتیں حضور پیدا کر گئیں، حاضر ہو گئی مہدی کے لیے، اس دن مہدی پہ واجب ہو جائے گا آنا. امام پہ واجب ہوگا اس دن. کوتاہی کہاں سے ہے؟ ہم حاضر نہیں ہیں. ہم کہاں غائب ہیں؟ ہم غائب ہیں، آپ جانتے کہاں غائب ہیں. ہم کدھر ہیں؟ ہم کس وادی میں ہیں؟ پیسہ کمانا، روٹی کمانا، سب کچھ اپنے ہمارے ان کے صدقے میں ہے، لیکن ہم خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، بس اس میری بات کو یہیں پہ یہی سمجھ لیجئے گا کہ ہم کون سے سسٹموں کے تحت ہیں. ہم مہدی کے ہاں حاضر ہیں، مجلس میں ہم آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. حاضری لگوا کے کیا کرتے ہیں؟ حاضری ہم کہتے بھی ہیں کہ میں ذرا حاضری لگواؤں. ایسا ہی ہے نا؟ امام کے ہاں حاضر ہو کے غائب نہیں ہوا جاتا. امام ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہاں پہ رجسٹر پہ حاضری لگوا کے نکل جاؤ. نہیں، امام کے ہاں ہر وقت حاضر رہنا. میں جس وقت حاضر ہم ہو گئے اس وقت ظہور ہو جائے گا. آج میں کوئی دعا نہیں آپ کو دے رہا، یہی دعا ہے، یہی ہمارا وظیفہ ہے، یہی غیبت میں ذمہ داری ہے، یہی غیبت کی معرفت ہے، یہی غیبت ہے کہ جب ہم حاضر ہو گئے اس وقت ہماری غیبت ختم ہو جائے گی. ہم حاضر نہیں ہیں. ہم دنیا کے دوسرے سسٹموں کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں. اتنی اتنی موٹی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. کن لوگوں کی؟ بال سفید کیے ہم نے، آنکھیں ہم نے جو ہے کمزور کر لی ہیں بچوں کی، لیکن کس کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں؟ اس سسٹم کی. مہدی کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ مہدی کی جو ایک کتاب ہے وہ قرآن ہے. مہدی ضامن قرآن ہے، شریک قرآن ہے، حجت ہے، بقائے قرآن ہے، بانی قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، نافذ قرآن ہے. وہ قرآن کی ہماری کتنی تعلیم ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ شاید روز کا ایک صفحہ پڑھنے کو بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا. یہ ہمارے لیے المناک مسئلہ ہے. ہم حاضر نہیں ہیں. قرآن ضرور پڑھا کریں. قرآن معرفت مہدی ہے. خدا کی قسم میں نے ایک گفتگو رکھی آپ کے لیے، قرآن اور مہدی کا کیا ربط ہے آپس میں، کیا تعلق ہے قرآن اور مہدی کا. یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ اگر مہدی کا وجود نہ ہو، ہستی نہ ہو، تو قرآن کی دلیلیں ادھوری رہ جائیں گی۔ لہذا عزیزان محترم، آپ کے لیے یہی ہے کہ حضور پیدا کریں۔ غیبت مقدمہ ہے کس کا؟ امام کے ظہور کا۔ اب میں اس کو تھوڑا بحث کو تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی ختم ہو جائے، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ توجہ رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ غیبت کیسے مقدمہ ہے ظہور کے لیے؟ ہم یہاں سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کام کیوں ڈال دیا لوگوں کے ذمہ اللہ نے؟ اچھا ہے وہ خود ہی اس کو ہمارے سامنے لائے، ہم اس کا ساتھ دیں اور سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یعنی خلاصہ کروں ایک جملے میں کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس، یعنی یہ سارا کام معجزاتی کیفیت میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے، وہ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، کن فیکون ہے، کا مالک ہے، وہ کہے اور سارا کچھ خود ہی درست ہو جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، اوکے سب بن جائے گا۔ یہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایسے کیوں نہیں ظہور ہو جاتا؟ ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے 11 حجتوں کو لا کے آزمایا انسان کو، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 11 حجتوں کو، اور جو ان پہ بھی حجت ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کو بھیجا ہے۔ امتوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی عمریں حیات ظاہری حیات مبارکہ کم ہو کے 26 سال تک رہ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہ؟ اس کے بعد پھر حجت بھی نہیں تھی، اس کے بعد کوئی، کیونکہ کلوز ہو گیا نا۔ خاتم الاوصیاء لقب ہے مولا کا، کہ خاتم، جیسے خاتم الانبیاء رسول اکرم ہے اور حضرت حجت خاتم الاوصیاء ہے، اس کے بعد کوئی وصی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے 11 حجتوں کو بھیج کے بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے پیریڈ میں، بہت شارٹ پیریڈ ہے، 250 سال کوئی زیادہ لمبا پیریڈ نہیں ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ شعور کہاں گیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو تاریخ کا علم ہے۔ لہٰذا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اب معجزاتی کیفیت میں نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اب انسان کمال تک خود پہنچے۔ آج اگر خدا معجزے سے بھیجے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں بامعرفت بنا دے، اور امام کو جو ہے ہمارے لیے ظاہر کر دے، اور اس کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں، پھر جنت کس کی؟ ہم اپنی زندگی میں اپنی سکی اولاد کو، جو ہمارا اولاد ہوتی ہے، وہ بھی اگر اس میں سے کوئی کر کے نہ کھائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کبھی نہ کبھی کر کے کھاؤ۔ اپنے وجود کو فضول نہ سمجھو، تمہارے وجود کی، تمہاری ہستی کی کیا ہے قدر و قیمت کا پتہ چلے۔ اللہ نے یہ معجزہ نہیں کرنا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مہدی آئیں گے، سارا وعدہ ہے اور یقینی ہے یہ، لیکن اس وعدے کا مکمل ہونا اور اس کا انتہا تک پہنچنا جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اس کو کہاں تک کب پہنچاتے ہیں۔ جتنی جلدی پہنچا لیں گے اتنا سفر جلدی طے ہو جائے گا، اور جتنی دیر کریں گے اتنی دیر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ جو اخبار آئی ہیں، جو روایات آئی ہیں کہ مثلا فلاں کام ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، جرم انتہا پہ پہنچ جائے گا، ظلم انتہا پہ پہنچ جائے گا، تو اس کا کیا کرنا آپ نے؟ حضرت سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ایک رات میں حجت کا ظہور کر سکتا ہے۔ یعنی یہ علائم کے بارے میں کوئی مقیدات نہیں ہے، یہ صرف خبر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم کرو ایسا، یہ خبر دی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا، اس کا علم ابدی و ازلی علم ہے اس کا، اس لیے اس نے بتایا کہ ایسا ہوگا، اور اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اختیار ہے آپ کے پاس۔ لہٰذا غیبت اللہ نے جو رکھی ہے ظہور کے مقدمے کے لیے ہے۔ اگر
پچھلے ائمہ کو آزما لیا، لوگوں کو آزما لیا، انہوں نے ان کو رہتے ہوئے غائب رکھا۔ 14 سال کوئی ملاقات ہوئی ہے امام کی کسی سے؟ اپنی بیٹیوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اپنے بیٹوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح بقیہ ائمہ دیکھ لیں، امام رضا کہاں اور گھر کہاں؟ یعنی کیا کیا لوگوں نے؟ کیا ہی یہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کو حاضر ہوتے ہوئے بھی وہاں اللہ نے پردہ نہیں ڈالا تھا آنکھوں پہ، ابھی پردہ ڈالا ہوا ہے ہماری آنکھوں پہ، وہاں اللہ نے پردہ نہیں ڈالا تھا، تو انہوں نے پردے بنا بنا کے ان کو بلکہ ایسے پردوں میں رکھا، ایسے سخت پردوں میں رکھا کہ یہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اب خدا بھی اس کو نہیں جو ہے وہ رکھے گا ایسے، اب پردہ ڈال دیا اس نے آنکھوں پہ کہ جب پردہ اتارو گے اپنا، حضور پیدا کرو گے تو پھر میری حجت تمہارے سامنے ہے۔ جس نے حضور پیدا کر لیا، شعور پیدا کر لیا، معرفت حاصل کر لی، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب وہ حاضر ہو گیا اس کے لیے ظہور ہے، جب ظہور ہے اس کے لیے شہود ہے، جب شہود ہے تو اس کے لیے ہر بات واضح ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آج کے بعد آپ اس کوشش کو کرو کہ ہم نے حضور پیدا کرنا امام کے ہاں، امام نے ہمارے ہاں حضور نہیں آنا، ہم نے حاضر ہونا ہے۔ امام حاضر ہی ہے، امام تو انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا۔ آپ یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں، ایک مثال یہ بھی دے دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کو چاہیے کہ ایسے ہی آسانی سے ہی کر دے، ایک دفعہ پھر آزما لے، ایک دفعہ پھر آزما لے، اللہ کہے گا اب گنجائش نہیں ہے، مجھے علم ہے تم نے کیا کرنا ہے، مجھے خبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اپنی نجی زندگی میں دیکھیں آپ کہ اگر کوئی شخص سارے یہ امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے تو یہاں کوئی آئے ہی نہ، حاضر ہی نہ ہو، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حضور۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، لائٹ جلائے گا، سارے انتظامات کرے گا۔ پہلی شرط اس کو آباد کرنے کی حضور ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ظہور ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، حضور ہے تو ظہور ہے۔ اور اگر اس سے بعد آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو پھر نظر آئیں گی، افادیت نظر آئے گی، ماتم نظر آئے گا، عبادت نظر آئے گی، فائدے نظر آئیں گے، آپ کو ایک ماحول نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا، کسی سے بغض نہیں رکھے ہوئے یہاں پہ۔ آپ اسی کو سمجھ لیں، یہ مجلس سید الشہداء کو، بے شک ایک دوسرے کے ساتھ شاید مخالفت بھی ہو، یہاں دوست بیٹھے ہوں، لیکن اس وقت وہ کہے گا نہ یہاں نہ سوچنا یہ، کیونکہ حضور پیدا کیا ہے نا آپ نے، حضور یہ ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے دیکھنے میں، لیکن یہاں اندر آنے کے بعد کیونکہ آپ حضور میں ہیں، اور حضور میں نہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، نہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، نہ آپ غلط بات کہنا چاہتے ہیں، نہ آپ غلط نیت رکھ رہے ہیں۔ اس کا کس کی برکت ہے؟ یہ آپ کے حضور کی برکت ہے۔ آپ حاضر ہوئے ہیں نا مولا کی خدمت میں، وہاں سے گھر سے چلے تھے کس لیے؟ کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب حاضر ہو کے غائب نہیں ہونا دوبارہ۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم حاضر ہوتے ہیں لیکن اپنے وقت کے حساب سے، باقی حاضری ادھر لگواتے ہیں ہم دوسری جگہوں پہ۔ ہاں یہ میں نہیں کہتا 24 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے، نہیں، جہاں بھی ہوں حاضر ہوں وہاں۔ بہلول کی فلم آپ نے دیکھی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہلول کی فلم یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھیے آپ نے۔ بہلول ہر وقت حاضر تھا۔ حضرت کہاں تھے؟ بغداد میں۔ اس کا دل کہتا تھا میرے وقت کی حجت ہے، پتہ نہیں تھا کہ زندان میں ہے، لیکن بہلول اگر گھر میں ہے تو تب بھی حاضر تھا، بازار میں ہوتا تھا تب بھی حاضر تھا، اور اگر کسی اور جگہ ہوتا تھا تب بھی حاضر ہوتا تھا۔ اور اس کے حضور کی علامتیں بھی تھیں کہ جب بازار میں ہوتا تھا خدمت کرتا تھا لوگوں کی، نجات دیتا تھا لوگوں کو،
مسائل حل کرتا تھا لوگوں کے، اور جب گھر میں ہوتا تھا اپنے اللہ سے حجت کے واسطے سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ یہ بچوں کو ضرور دکھائیں اور سمجھیں اس کو، صرف ایک کہانی نہ لیں اس کو، صرف ایک نہ سمجھیں بہلول کا کیا قصہ تھا۔ اصل میں بہلول کو پوری سلطنت اسلامیہ جو سب سے بڑی سلطنت تھی اس وقت، اس کا چیف جسٹس بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ یہ عام پوسٹ نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قاضی اور ہوتے ہیں، قاضی القضات، اور تمام قاضی جو اس وقت سلطنت تھی اسپین سے لے کر چین تک، بہت بڑی سلطنت ہے وہ۔ یہ کہنا سوچنا تھوڑا بہت آسان لگتا ہے۔ اب دیکھیں بہلول کے اوپر تمام قاضیوں نے اتفاق کیا تھا کہ یہ شخص ہمارے اوپر بھی قضاوت کرے گا۔ تو اس نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا مجھے اتنی بڑی پوسٹ ملی ہے، اس سے بڑی پوسٹ اس وقت یا پھر اس کی اگلی سیٹ وہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا جب تک میں حضور میں نہ چلا جاؤں۔ حضور میں جا کے کہا، حضور میں تھا، کہا کہ کیا کروں مولا؟ کہا نہیں لینی۔ کہا یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ کہا پاگل بن جاؤ۔ اور جس کو سارے قاضی حجت مانتے ہوں وہ صبح اٹھے اور پاگل ہو، وہ ایک چھڑی لے کے گھومتا پھرے بازاروں میں، وہ ظاہری چیزوں میں جیسے مجنون نعوذ باللہ کرتے ہیں وہ ایسا کرتا رہے۔ دیکھیں یہ آسان نہیں، ہم چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ بابا بات ہی نہ کرو تم ایسی، لیکن اس کو ملی ہوئی تھی۔ کہا حجت نے کہا ہے نہیں لینی، حالی انکار نہیں، یہی بہلول کی دانائی تھی کہ جب حجت نے کہا کہ نہیں لینی چپ کر جاتا، کہتا چھوڑ دیا مولا، نہیں کہا مجنون بن جانا، لوگ پاگل کہیں تمہیں، یہ عشق حجت تھا۔ کہا مولا مجھے حضور چاہیے، چاہے وہاں چاہیے چاہے وہاں چاہیے، میں مجنون رہوں یا میں دانا کہلاؤں یا قاضی کہلاؤں یا نوکر کہلاؤں، مجھے حضور چاہیے آپ کا، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ لہذا عزیزان محترم یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ حقائق ہیں۔ غیبت اس لیے تاکہ لوگ تیار ہوں۔ 11 حجتوں میں غیبت نہیں آئی کیونکہ آگے حجت باقی تھی، حجت اور بھی تھی، حجت اور بھی تھی، حجت اور بھی تھی۔ جب 11 ختم ہوئی تو کہا اب حجت نہیں ہے، اب لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، جب پردے اتریں گے تو حجت آ جائے گی۔ انتظار کیوں عبادت ہے؟ میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، انتظار عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف مثلا یہ کہنا عبادت ہے؟ نہیں، یہ لفظ تو ممکن ہے سب کے دل میں ہے، یہ تو کافر بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو مشرک بھی دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو نجات دہندے کو نہ طلب کرتا ہو، سب لوگ ایسے ہیں۔ یہ عالمی مسئلہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ مضطرب ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کس کو پکارنا ہے، آپ کو پتہ ہے کس کو پکارنا ہے، فرق یہ ہے۔ یہ آپ کے پاس ترہ امتیاز ہے، کیوں؟ وہ معدوم کو پکار رہے ہیں، آپ موجود کو پکار رہے ہیں۔ یہ آپ کی شعور کی بالیدگی ہے، اور اسی پہ سجدہ کیا کریں، اسی پہ یہ کہا کریں کہ مولا معدوم کو نہیں پکار رہے، موجود کو پکار رہے ہیں۔ پکار وہ بھی رہے ہیں، پکار آپ بھی رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے اب معدوم کو کوئی پکارے تو اور پکار ہوتی ہے، نتیجہ بھی اور ہوتا ہے، موجود کو کوئی پکارے تو اور پکار ہوتی ہے۔ آپ کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہی اصل ہے۔ اس سے آگے جو ہے سفر طے ہو سکتا ہے، اس کو لے کے چل سکتے، مایوس نہیں ہونا ہم نے، اسی سے سفر طے ہوگا، کیونکہ ہم موجود کے تو قائل ہیں نا۔ اب حضور چاہیے ہمیں، وہ بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے ہے۔ جب نماز میں آپ کو لذت آئے نا تو سمجھیے گا کہ حجت کے وجود کے صدقے میں ہے۔
جب قرآن پڑھنے میں لذت آئے نا تو سمجھیے گا کہ حجت کا کہ حضور میں ہوں. یہ میں نشانی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے پتہ چلے میں حجت کے حضور میں ہوں یا نہیں. جب بھی حلاوت عبادت آئے، لوگوں کی خدمت کرنے میں لطف آئے، لذت آئے، بھار نہ ہو، احسان نہ ہو، منت نہ ہو، کبریائی نہ آئے، تو سمجھنا کہ حضور حجت میں ہو. اور اگر عبادت کریں تکبر آئے، عبادت کریں اپنے آپ کی بڑھائی آئے، عبادت کریں اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگیں، اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگیں، اور لوگوں پہ احسان کریں اور یہ سمجھنے لگے کہ میں نے کیا ہے، سمجھیے کہ حضور حجت میں نہیں، اپنے حضور میں بیٹھے ہوئے. یہ منزل ہے حضور میں پہنچنے کی کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، ان کی ذات میں بقا مل جائے گی. لہٰذا عزیزان محترم، غیبت مقدمہ ہے. یہ بات آپ کو پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں. اللہ نے اب یہ مقدمہ رکھا ہوا ہے ظہور کے لیے کہ لوگ عقل کریں، شعور کریں. غیبت اسی لیے ہے تاکہ اسی کی وجہ سے، مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے مقصود. جس مقصد تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے وہ مقصد اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے 11 حجتوں کو غیبت میں نہیں رکھا. تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ دوں اور بحث کو کلوز اپ کروں. اب اللہ نے 12ویں حجت کو آنکھوں سے اوجھل رکھا، آنکھوں میں طاقت نہ رہی کیونکہ پہلے بھی طاقت نہیں تھی، پہلے سامنے رکھا. اب کہا اب طاقت نہیں دیتا، آنکھوں میں طاقت دور ہو گئی، اب یہ خود طاقت پیدا کر لیں، اس قابل بن جائے، پھر ظہور خود ہی ظہور ہے. اللہم صلی علی محمد. لہذا عزیزان محترم، یقین مانیں ہمارے لیے اس سفر کو طے کرنا بڑا آسان ہے. ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں، بہت سے. سب سے بڑا وسیلہ جو ہے سید الشہداء کی عزاداری ہے. سید الشہداء کی عزاداری معمولی نہ لیا کریں، کبھی اس کو سستا نہیں لینا، کبھی بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. یہ ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس پر انبیاء فخر کرتے ہیں، اولیاء اللہ فخر کرتے ہیں، فرشتے فخر کرتے ہیں. میں جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آیت اللہ علامہ طباطبائی کا، شب جمعہ ان کے ثواب کے لیے بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت اللہ علامہ طباطبائی کون ہے؟ جو دوست جانتے ہیں ان کو علم ہے کہ عارف تھے. اور اسی طرح علامہ طباطبائی تفسیر المیزان کے مصنف ہیں. تفسیر المیزان شیعوں کی بلکہ عالم اسلام میں سب سے بلند تفسیر ہے اس وقت. اس سے بالا تر تفسیر موجود نہیں ہے. آگے آئے تو آئے انشاءاللہ. جو آیت اللہ جوادی عملی لکھ رہے ہیں وہ اس سے انہی کے یہ شاگرد ہیں. علامہ طباطبائی کے شاگرد بھی بہت سے ہیں، بہت سے شاگرد ہیں ان کے. جتنے بھی علم عرفان میں اور جو بھی اس لائن میں ہیں وہ سب علامہ کے شاگرد ہیں. علامہ کی ایک بات صرف عرض کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں کہ علامہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نجف میں رہتے تھے کہ امیر المومنین کے حرم کی طرف جا رہا تھا. جب حرم کی طرف گیا ہوں تو حالت مکاشفہ میں تھا. یہ میری آزمائش تھی، امتحان تھا. وہ کیا تھا کہ جب میں حرم امیر المومنین کی طرف گیا ہوں تو وہاں پر دروازہ کھلا ہے، دونوں طرف حوریں کھڑی ہوئی تھیں، دونوں طرف حوریں کھڑی تھی اور سامنے زری تھی امیر المومنین کی. کہتے ہیں کہ میں نے حوروں کی طرف نہیں دیکھا، میں سیدھا زری پہ گیا ہوں. جب میں نے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہا ہے یا حجت اللہ کہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ان حوروں کی گریے کی آواز آئی، رونے لگیں. انہوں نے کہا امیر المومنین سے شکایت کی، یہ کیسا مرد ہے کہ جس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. جب کہا کیسا مرد ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو امیر المومنین نے کہا جواب دیں، فرزند بھی ہیں نا، سید بھی ہیں. کہا جواب دیں. کہا کہ جب میرے سامنے علی جیسی ہستی ہو میں حوروں کو دیکھوں، میں علی کی یا علی
میں علی کی زری کو چھوڑ کے، کیونکہ عقیدہ تھا نا، زری نہیں سمجھی، خود علی موجود ہے، حضور تھا، کہا کہ میں علی کو چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھوں، میں نے تو ڈائریکٹ آ کے سلام ہی مولا کو کرنا ہے، یہ حضور ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں عزاداری کے بارے میں؟ توجہ رکھیے، تفسیر المیزان لکھی، البدایہ لکھی، النہایہ کتاب لکھی فلسفے میں، ہم بھی سارے ان کے شاگرد ہیں، سب بہت شاگرد ہیں ان کے، بہت بڑا کارنامہ، تشیع اور بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اے کاش سید الشہداء کے لیے ایک مرثیہ کہتا۔ یہ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو حضور میں تھا، کہتے ہیں میں نے بڑی خدمت کی، درس پڑھایا، کہتے ہیں باقاعدہ مقایسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے درس پڑھایا ہے، تدریس کی ہے، تفسیر کی ہے، جو بھی خدمت مجھ سے ہو سکتی تھی وہ کی ہے، لیکن اے کاش میں سید الشہداء کا روزہ خوان ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں علماء کے دل میں اتنی عزت نہیں ہے، یہ ایک فضا میں جان بوجھ کے یہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی تفسیر کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ کہتے ہیں ایک مرثیہ، زیادہ نہیں کہا، کاش ایک مرثیہ اپنی زندگی میں کہتا، اور کہے بھی ہیں انہوں نے، پہلے یہ جملہ ہے ان کا، یہ ارزش کے لیے بھی جملہ ہے۔ عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، آپ کے دل تیار ہیں، میں اتنا بتاتا ہوں کہ کتابوں میں جو مصائب ہے پورا نہیں پڑھا جاتا۔ امام سجاد نے جو مقامات دیکھے ہیں نا کربلا سے نکلنے کے بعد، وہ عجیب مقام ہے۔ کبھی کبھی امام سجاد نے کوئی مقام بتائے ہیں، اور کچھ مقام دشمنوں نے بتائے ہیں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور کچھ زینب عالیہ نے بتائے ہیں مقام۔ عزادارو، 9 مقام ابن منذر مدائنی کو مولا نے بتایا اپنے، کیونکہ وہ پوچھتا تھا مولا کیوں اتنا روتے ہیں؟ عزادارو، ایک جو مقام بتایا نا، اس میں سے یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی۔ جو سارا سفر تھا اس میں حسین کی نظر اس نیزے پہ رہتی تھی جہاں علی اکبر کا سر تھا، کیونکہ روایات میں ہے کہ جب بھی حسین زینب پہ نظر کرتے تھے آنکھ بند کر لیتے تھے۔ اب نے سن لیا کیوں آنکھ بند کرتے تھے۔ بلکہ بی بی کا جملہ بھی ملتا ہے، جب بی بی آئی تھی نا دنیا میں تو اس وقت تک بی بی نے آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک حسین نے نہیں دیکھ لیا تھا۔ بی بی کہتی تھی حسین دیکھو آنکھیں تو کھولو، دیکھو میرے سر کا کیا حال ہے، کہیں سے خون بہ رہا ہے، کہیں پتھر لگے ہوئے ہیں، کہیں نیزے کی انیاں لگی ہوئی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے دیکھا حسین کی نظر علی اکبر کے اس نیزے پہ تھی، بڑی محبت تھی علی اکبر سے حسین کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا، شہر کا نام لکھا ہے ہمس، جسے آپ خمس پڑھتے ہیں، ہمس شہر ہے، وہاں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے نا، ایک مرتبہ ایک ظالم آتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا کہ جس میں علی اکبر کا سر تھا۔ دوسرا ظالم اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تم ایک دن کے لیے مجھے یہ نیزہ دے دو، میں اس کو چلاتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں یہ نیزہ مانگتے ہو؟ کہتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ حسین ہر وقت اپنے 18 سال کے جوان کی طرف دیکھتا رہتا ہے،
میں چاہتا ہوں حسین دنیا سے جانے کے بعد بھی چین سے نہ رہے، حسین کو سکون نہ ملے، حسین کو تسکین اور تسلی نہ ہو، میں حسین پہ اور ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، اس ظالم نے اس سے نیزہ لیا ہے، نیزہ لینے کے بعد رات کو یہ دستور تھا کہ صندوقچوں میں سروں کو بند کر دیتے تھے اور دن میں سر نکال کے نیزے پہ پرو دیتے تھے۔ دل برداشت نہیں کرتا، خدا کی قسم۔ عزادارو، تھوڑا سا پڑھوں گا، میں چھوڑ دوں گا، ساری روایت نہیں پڑھتا، برداشت نہیں کرتا انسان۔ اتنا پڑھوں گا کہ اس ظالم نے علی اکبر کا سر اتارا ہے، میں نے پڑھ دیا ہے، زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد اس نے اتارا ہے۔ عجب رنگ سے اس ملعون نے علی اکبر کا سر صندوق میں رکھا ہے۔ جب صندوق میں رکھا ہے نا عزاداروں، رکھنے کے بعد بند کر دیا ہے، بند کرنے کے بعد جب رات گزر گئی ہے، اگلی صبح آئی ہے، جب صبح آئی ہے تو اس نے علی اکبر کا سر جہاں حسین کے سر والا نیزہ تھا اس سے بڑی دور رکھا اسے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، دوسری ملتی ہے کہ اس ملعون نے اس صندوقچے سے نکالا نہیں اور سب سے کہہ دیا کہ اسی صندوق میں اس سر کو رہنے دو، کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ حسین اس کو دیکھتا رہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب سارا دن حسین کے سامنے نہیں آیا علی اکبر کے سر والا نیزہ، اس کے بعد جب رات ہوئی ہے نا تو رات میں دوبارہ اس نے سروں کو بند کیا صندوقچے میں۔ جب اگلی صبح ہوئی ہے تو ایک مرتبہ صندوق کھولتا ہے، جس صندوقچے میں علی اکبر کا سر تھا، سر موجود نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ سر نہیں ہے، جو پہلے نیزے کو سنبھالے ہوتا تھا اس سے پوچھا کہ کیا تو نے علی اکبر کا سر اس سے نکالا ہے؟ کہا میں نے تو کل تیرے سپرد کر دیا تھا، میں نے نہیں نکالا اسے۔ کہا پھر کہاں گیا سر؟ عزادارو، برداشت کرنا، جب شمر کو پتا چلتا ہے کہ علی اکبر کا سر نہیں مل رہا، کہا یزید سے انعام ہی تو اسی پہ لینا ہے۔ یہ ظالم کا ایک ہی کام تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آ جاتی تھی، ایک دفعہ چلتا ہے، یہ آتا ہے سجاد کے پاس، منہ سے نہیں بولتا، تازیانے برسانے شروع کرتا ہے۔ تازیانے جب برساتا جاتا ہے، سجاد کی سرخ قمیض دوبارہ سرخ ہونے لگتی ہے۔ مولا کہتے ہیں اے ظالم، مجھے بتا تو صحیح کہ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے۔ مومن کو بٹھاؤ، مومن کو بٹھاؤ، اس کو مومن کو بٹھاؤ، بٹھاؤ مومن کو، بٹھاؤ مومن کو۔ برداشت نہیں کرتا مومن، برداشت نہیں کرتا، تھوڑا سا سن لو۔ عزادارو، تھوڑا سا سن لو، اور میں سخت نہیں پڑھوں گا، اے مومن تو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھو زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو، جب تازیانے مارتا رہا ہے، مولا نے پوچھا ہے کیا سبب ہے؟ میری طرف توجہ رکھو، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا مصاحب۔ کہتا ہے تیرے بھائی علی اکبر کا سر نہیں ملتا۔ مولا سجاد کہتے ہیں مجھے لے جا اس صندوق کے پاس جس میں میرے بابا کا سر ہے۔ عزادارو، یہ ملعون لے جاتا ہے مولا کو، جب تالا کھولتا ہے، صندوق کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ حسین کے لب ہے، علی اکبر کی پیشانی ہے۔ چوم کے کہتے ہیں میرا لال، کل سارا دن
میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں کہوں گا مولا جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی تو کیسے برداشت کیا تھا؟